Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsineen. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سائنٹیفک آیتیں لیں گے، یعنی سائنٹیفک فیکٹس کیا ہے ہم وہ لیں گے. یہ دور جو ہے سو جس میں ہم اور آپ جو جی رہے ہیں یہ سائنس کا دور ہے. اب سائنس نے، ٹیکنالوجی نے کافی ترقی کر لی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں جو سائنس کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، یعنی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور سائنٹزم کا کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے. تو جس میں یہ سمجھا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ اگر سائنس کسی بات کو مانتی ہے، سائنٹیفک کمیونٹی اس کو اپروو کرتی ہے تو اس بات کو مانتے ہیں، ورنہ نہیں مانتے. خاص طور سے ایتھسٹ لوگ اس کے زیادہ قائل ہوتے ہیں اور پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب جیسے ریلیشن آف ریلیجن اینڈ سائنس بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور سے نوجوان نسل کے لیے، یہ یوتھ کے لیے، آج کے وقت میں بھی اور آگے آنے والے وقتوں کے لیے بھی. ایتھسٹ اور ملحدین کے فتنوں سے بچنے کے لیے سائنس کو سمجھنا ضروری ہے. اب واٹ از سائنس کیا ہے؟ یہ جو ہماری یونیورس ہے، اس یونیورس کی جو فنکشننگ ہو رہی ہے، فزیکل پروسیس چل رہا ہے، کچھ ڈیفائنڈ فزیکل لاز اینڈ فزیکل نارمز کے مطابق اس فنکشننگ کا حصہ جو انسانوں نے یا سائنٹسٹ کو اس کی معلومات ہو گئی ہے، اسے جو ہے سو سائنس کہتے ہیں. اب اس پوری فنکشننگ میں سائنٹسٹ کا یا پھر انسانوں کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، صرف اس کی معلومات حاصل ہو گئی ہے، دیٹس کال سائنس. اب مذہب کیا ہے؟ مطلب اس پوری یونیورس، یعنی اس کا فزیکل ایسپیکٹ بھی اور اسپریچول ایسپیکٹ بھی، اس پوری فزیکل اور اسپریچول ورلڈ کے کریٹر نے جو اپنا پیغام انسانوں کو دیا ہے، اس پیغام کو مذہب کہتے ہیں. اب مذہب کا اور سائنس کا کیا ریلیشن ہو سکتا ہے؟ آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ سائنس کو اسپریچول ورلڈ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہیں. دوسری طرف جو فزیکل ورلڈ کے بارے میں جو سائنٹسٹ کو معلومات ہے وہ ادھوری ہے، یعنی وہ انکمپلیٹ ہے اور ہمیشہ انکمپلیٹ رہے گی، کیونکہ انسان کا یہ ریسرچ کا پروسیس ہمیشہ چلتا رہے گا. مثال سے اس کو سمجھیے، یعنی کہ ایک ہیومن باڈی ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے اب جس کو بہت سائنس کی نالج ہے، جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کے باڈی سے اس کی روح باہر نکل جاتی ہے، تو وہ پوری باڈی اور اس کا پورا برین جو ہے سب بیکار ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اب اس کی فنکشننگ کا تعلق اس کی روح سے تھا، اسی روح سے انسان کا جو ریئل ایسپیکٹ ہے، فیلنگز ہے، جو اس کی نالج ہے، ان سب کا تعلق جو ہے سو روح کے ساتھ تھا. اب سائنس کو اسپریچول ورلڈ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. اب قرآن میں سورہ اسراء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں تھوڑی سی انفارمیشن کے سوا کوئی معلومات نہیں دی گئی ہے. اسپریچول ورلڈ کی انفارمیشن کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے. اب یہ ٹیسٹ کیوں اور کیسے ہے، یہ جو ہے سو ٹاپک امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ٹاپک ڈیفرنٹ ہے. اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ فزیکل ورلڈ کے بارے میں سائنس کو معلومات بہت لیمیٹڈ ہے، یعنی ان کو بہت کم معلومات ہے اس کی. کاسمولوجی کے تعلق سے بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یونیورس کے اسپیس میں 4% ویزیبل میٹر ہے،
اب اس کے علاوہ 96% ڈارک انرجی یا ڈارک میٹر ہے. ڈارک نام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ سائنس کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، یعنی ٹوٹلی ان ڈارکنیس. ان ساری باتوں کے سامنے رکھنے، یعنی ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو قرآن کا سائنس کے ساتھ ایک معمولی سا ریلیشن ہے. یعنی سائنس کا جو ہے سو ایک معمولی سا ریلیشن ہو سکتا ہے. قرآن کی کوئی بات جو فزیکل یونیورس سے ریلیٹڈ ہے وہ اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف نہیں ہو سکتی. اب اس فزیکل یونیورس کے علاوہ جو کچھ بھی باتیں قرآن میں ہیں وہ سب سائنس سے بہت اوپر اور بہت بلند ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ انفیکٹ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن اس کو اس کے رب کا انٹروڈکشن دیتی ہے، انسان کی زندگی کے مقصد بتاتی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے بعد اصل زندگی ہے اس کی خبر دیتی ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے جس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، انسانوں کے لیے گائیڈنس کے لیے نازل کی گئی ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، بلکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن نشانیوں کی کتاب ہے، آیتوں کی ایک کتاب ہے یہ. لیکن قرآن نے انسانوں کے لیے پڑھنے کا، ریسرچ کرنے کا، ڈیولپ کر کے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہونے کا جو فرنٹ ہے اس کو کھلا چھوڑا ہے. انسان چاہے کتنا بھی ترقی کر لے، یہی وجہ ہے کہ کریشن پر غور کرنے کی قرآن دعوت دیتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن کا پہلا جو لفظ ہے جو نازل ہوا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ ورڈ ہے اقرا، پڑھ، یعنی ریڈ. اور اس کے بعد کے ورڈ جو سو بہت امپورٹنٹ ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے. رب کون؟ جس نے تخلیق کی ہے اور ہر چیز کو بنایا ہے. اب اگر انسان پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، لیکن اپنے رب کو بھول جاتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی پڑھ لے، غور و فکر کر لے، ریسرچ کر لے، کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، اور موت کے ساتھ ہی اس کی ساری انفارمیشن، فکر، ریسرچ اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. تو قرآن میں جو بھی سائنس کی باتیں ہیں، جو بھی فزیکل یونیورس کی باتیں ہیں، وہ بھی سائن کے طور پر ہے، مطلب نشانی کے طور پر ہے، جس کے ذریعے سے لوگ حق کو پہچان سکیں. اور یہی بات سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں انسانوں کو آفاق میں بھی، پھر انسان اپنے نفس کے اندر بھی، یعنی یہاں تک کہ کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی. کیا قرآن سائنس کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ حق ہے اور وہ رب حق ہے. قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی سائنٹسٹ نہیں بنتا، بلکہ اٹ ورکس دی ادر وے. سائنٹسٹ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو حق کو پہچانتے ہیں، اور اس کی لسٹ بہت لمبی ہے. اگر آپ لوگ گوگل پہ سرچ کریں یا یوٹیوب پہ سرچ کریں گے کہ ہو کنورٹڈ ٹو اسلام یا ہو ایکسیپٹڈ اسلام، تو آپ کو بہت لمبی لسٹ ملے گی. لیکن چند مثالیں آپ کے سامنے جو ہے سو ایگزامپل کے طور پر رکھتی ہوں. یوشیدی کوسان، یہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے جو جاپان میں آبزرویٹری ہے، اسپیس کے آبزرویشن جو ہے سو وہ لیے جاتے ہیں. یہ ٹوکیو آبزرویٹری کے ڈائریکٹر تھے 2006 میں، اور انہوں نے قرآن کی ایسٹرونومی کی جو باتیں ہیں اس کو تسلیم کیا ہے. اور دوسرا اگزامپل یہ ہے کہ برونو گائیڈاڈونی، یہ ایک فرینچ ایسٹرو فزسسٹ ہے جو کہ پہلے ایتھسٹ تھے، جن کا فیلڈ آف ریسرچ ہے فارمیشن آف گیلیکسیز. ان کا جو ہے سو ان کے سامنے جو ہے سو قرآن کا میسیج پہنچا تو اسلام کو ایکسیپٹ کیے. پھر اپنا نام رکھا برونو عبدالحق، حق کا بندہ. گائیڈاڈونی یہ فرینچ کا ان کا سرنیم ہے. اسلام جو ہے سو ایک بڑا کانسیپٹ ہے جو فزیکل اور اسپریچول ایسپیکٹ دونوں کو کور کرتا ہے. سائنس صرف فزیکل یونیورس سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ بھی
جو ہے سو انکمپلیٹ ہے، اور قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدایت کی کتاب ہے جو انسان کو اس کے رب کا تعارف کراتی ہے، زندگی کا مقصد بتاتی ہے اور موت کی بعد کی زندگی کی خبر دیتی ہے۔ قرآن جو ہے سو نشانیوں کی کتاب ہے، آیتوں کی کتاب ہے۔ 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان میں 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ ہم جو ہے سو صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کریں گے جو سائنسدان یعنی سائنٹسٹ ثابت کر چکے ہیں۔ یہ کلیئر کر دوں میں کہ ہم سائنٹیفک نظریے کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کیونکہ کئی بار یہ نظریے بدل جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ جو ہے سو نظریے بدل جاتے ہیں۔ تو ہم صرف سائنٹیفک فیکٹس جو حقیقت ہے، جو حقائق ہے، وہ لیں گے۔ سب سے پہلے ایسٹرونومی کیا ہے؟ یہ فلکیات، اس کے بارے میں ہم لیں گے۔ 35 سے 40 ایئرز پہلے کچھ سائنٹسٹ نے تحقیق کی کچھ ٹاپکس پہ، تخلیق کائنات یعنی کریشن آف دی یونیورس۔ تو ہماری کائنات سب سے پہلے ایک نیبولا تھا، ابتدائی گولا، اس کے بعد سیکنڈری سپریشن، ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے، وہ بگ بینگ۔ اس کے بعد وجود میں آئے گیلیکسی، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس لیے سائنسدان یعنی سائنٹسٹ نے کہا بڑا دھماکہ یعنی بگ بینگ۔ بگ بینگ کے نام سے تو سبھی واقف ہے، سب جانتے ہیں کہ بگ بینگ کیا ہے۔ یہ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے جو سو ڈھونڈا 40 ایئرز پہلے یہ کائنات کس طریقے سے وجود میں آئی۔ اب قرآن مجید میں اس کا ذکر تو 1400 سال پہلے ہی ہو چکا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان ایک تھے، ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ جو سائنٹسٹ کو 40 ایئرز پہلے پتہ چلا، اور یہ تخلیق کائنات یعنی جو کریشن آف یونیورس ہے، سائنٹسٹ کو کچھ سال پہلے پتہ چلا، لیکن یہاں پر دیکھیے قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہی ہوا، سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں۔ اب سورہ فصلت آیت نمبر 11 to 12 میں ہے کہ جب وہ دھواں تھا، کیا آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بنا۔ انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ آسمان سب سے پہلے کیا تھا؟ دھواں تھا۔ عربک لفظ ہے دخان، اور آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے سے پہلے یہ آسمان جو ہے سو دھواں تھا۔ انگلش میں کہتے ہیں گیس۔ اب سائنٹسٹ کہتے ہیں اسموک گیس سے بیٹر لفظ ہے، تو قرآن میں جو ہے سو کیا ہے؟ دخان لکھا ہے، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں اسموک از بیٹر ورڈ دین گیس۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، سبحان اللہ۔ پہلے انسان سمجھتا تھا زمین جو ہے سو فلیٹ ہے۔ سب سے پہلے 1577 میں سر فرانسس ڈریک when he sailed around the earth، انہوں نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی یعنی اسپیریکل ان شیپ ہے، اور قرآن میں سورہ لقمان آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دن کو آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا اور رات کو آہستہ آہستہ دن میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اسپیریکل ان شیپ ہے۔ اگر دنیا فلیٹ ہوتی، دن فوراً رات میں اور رات جو ہے سو فوری دن میں تبدیل ہوتا۔ اب سورہ زمر آیت نمبر 5 میں ہے دن کو رات میں لپیٹتا ہے اور رات کو دن میں لپیٹتا ہے، جیسے ایک جو سو کوئی اپنے سر پر ٹربن کیسے لپیٹتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ۔ یہ دن اور رات کا لپیٹنا ہے
لپیٹنا ہے اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا اسپیریکل ان شیپ ہو، یعنی بیضوی شکل پہ ہو۔ اگر دنیا چپٹی یا پھر سپاٹ ہوتی یا فلیٹ ہوتی، یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ ممکن ہی نہ تھا۔ تو جو ہے سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہ دن کو رات میں لپیٹتا ہے، یعنی دن کو رات میں لپیٹتا ہے اور رات کو دن میں لپیٹتا ہے۔ تو اب سورہ نازیات آیت نمبر 30 میں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، یعنی بچھونے جیسا بچھایا۔ دہاہا کے ایک معنی ہے پھیلانا اور دوسرا دہیا سے ہے جس کے معنی ہے انڈا۔ انڈا کیسا ہوتا ہے؟ اسپیریکل ان شیپ ہوتا نا، بیضوی شکل کا۔ تو آج ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، یعنی فرام پولز، جسے ہم جو ہے سو انگلش میں جیو اسپیریکل ان شیپ کہتے ہیں۔ یہ دہاہا لفظ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، خصوصاً شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے اس کے لیے ہے۔ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے سو جیو اسپیریکل ان شیپ ہے؟ نہیں، یہ سائنٹسٹ جو ہے سو ڈسکور کیے کہ زمین جو ہے سو فلیٹ نہیں ہے، اسپیریکل ان شیپ ہے۔ تو یہ انفارمیشن ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی دے دی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsineen. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔